سورک خطرناک نادرائیے سورکو روبیلا وڑے نادرائیانی گرودار و سرپدی مہم واسطہ یونیسیف کو کارکنوں کے ڈاکٹر در سمینہ چکانی تہا یہ نادرائیے نشانی او ایشیا چے تاوان بابتا سرپدی داتگ او ویکسینیشن نکنائن کے رد اثرانی بابتا گب جتگ یہ بابتا بیائے چارے السلام علیکم گلیراج شوم گنا مساڑیاں مومل زینب مروچی کی میں دیوان آستے میزلز اور روبیلا بابتا گپتران چکے دو انچی بیماریاں بعض تیزیہ چی شنگ بے گیا اور شی گیرودار واسطہ مروچی چی جیسے کیمپین چلا گئی مروچی بابتا میزلز یعنی سورک اور روبیلا بابتا گپتران کرنے کے واسطہ میں کرا ایسے ساڑی پروفیسر ڈاکٹر درش سمی اکرم ڈاکٹر در سمی اکرم کو معلومات کریں کہ یہ ارلی سمٹمز چیئیں اور یہ گرودار چوں بھی اور یہ شنگ بواگا چوں مداشت کریں. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ سے معلوم کریں کہ میزلز کی بیماری جو ہے یہ خسرہ اور روبیلا یہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اب اس کو روک تھام کے لیے کیمپین سٹارٹ کی ہے. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اس کیمپین کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. میزلز اور روبیلا کو خسرہ کاذب بھی کہتے ہیں اور میزلز تو آپ کو پتہ ہے خسرہ ہوتا ہے. یہ دونوں بیماریاں ہمارے یہاں کافی زیادہ ان کی اوقات ہوتی ہے. پہلے میں خسرہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ کیوں اس کے خلاف ویکسین لگانا بہت ضروری ہے. یہ بیماری اکثر بچوں کو 6-8 مہینے کے بعد ہی نظر آتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کافی بچوں کو جلدی یہ خسرہ ہو جاتا ہے اور اس سے بخار بڑا تیز آتا ہے اور بخار کے ساتھ اس کے تیسرے روز میں ایک جلد پہ دانے بھی نکلتے ہیں. یہ اس کے اندر گلا بھی خراب ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی جاتا ہے، منہ پورا لال چھل جاتا ہے اور دستوں کی بیماری بھی ہو جاتی ہے. یہ 1 ہفتہ یہ بخار چلتا ہے، بچہ بالکل کھانے پینے سے معذور ہو جاتا ہے اور ضروری بات ہے اس کی وجہ سے بہت کمزوری بھی ہوتی ہے اور پھر اس میں کمپلیکیشن ہونے کے مطلب اور مزید بیماریاں ہونے کے بڑے اندیشے ہوتے ہیں، جیسے نمونیا. کافی بچوں کو خسرہ ختم ہونے کے بعد نمونیا ہو جاتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے. کافی اس کی وجہ سے اموات بھی ہوتے ہیں بچوں کے. اس سے قوت مدافعت جو ہے جیسے امیونٹی کہتے ہیں وہ گر جاتی ہے بہت، اور وائٹامن اے کی کمی بہت ہو جاتی ہے اس بیماری میں. تو کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں کبھی بینائی بچے کھو دیتے ہیں میزلز کے بعد، یا پھر ان کو جیسے نمونیا ہو جاتا ہے، یا پھر کئی بچے ایسے ہیں جن کے اڑوس پڑوس میں اگر ٹی بی ہے تو چونکہ ان کی امیونٹی گری ہوئی ہوتی ہے تو ان بچوں کو ٹی بی ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اور پھر یہ اموات بھی اس سے کافی ہوتی ہے. کبھی میننجائٹس سے دماغ پہ بھی بخار چڑھ جاتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. اب اس کے خلاف ویکسین 2 دفعہ اگر میزلز کی لگ جائے عمر میں تو اس سے بہت پروٹیکشن ہو جاتی. اس وجہ سے ہماری گورنمنٹ نے اس کیمپین میں میزلز کی ویکسین شامل کی ہے کہ جن بچوں کو لگی بھی ہے تو ایک بوسٹر مل جائے اور جن کو نہیں لگی ہے تو ان کو مل جائے. اس سے ہمیں خطرہ ہے کہ جو ہمارے یہاں ایپیڈیمک ہو جاتی ہے خسرہ کی، جس کا ہمیں ڈر ہے کہ یہ جو سردی کے جو مہینے ہوتے ہیں اس پہ یہ زیادہ ہوتی ہے. تو ہم اس وقت بچوں کو اگر محفوظ کر دیں تو پھر یہ ایپیڈیمک آؤٹ بریک نہیں ہوگی. ہمارے بچے بیمار کم ہوں گے. اس سے ضروری بات ہے بچوں کی جان بچے گی اور بیماری کم ہونے سے گورنمنٹ بھی پریشان ہو جاتی ہے، ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہوتی تو وہ بھی اس میں بھی بہت فائدہ ہوگا. اب جو دوسری جو روبیلا کے بارے میں ابھی پہلی دفعہ یہ ویکسین لگ رہی ہے. پہلے پاکستان میں روبیلا کی ویکسین نہیں تھی. اب گورنمنٹ نے بہت جد و جہد کر کے یہ ویکسین بھی شامل کر دی ہے ہمارے جو ای پی آئی کے دوسرے ویکسینز ہیں اس کے ساتھ. اب یہ دونوں مل کر لگا کریں گے تو ایک ہی انجیکشن لگے گا. روبیلا جو بیماری ہے اس میں بھی بخار ہوتا ہے اور جلد پہ دانے نکلتے ہیں، لیکن اس میں اتنا زیادہ بخار نہیں ہوتا. لیکن کمپلیکیشن جیسے کہ کان کا انفیکشن ہو گیا، دست ہو گئے، یہ بھی بچوں میں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے بچے کمزور بھی ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہم نے اکثر دیکھا ہے ہمارے عوام میں ایک مسکنسیپشن پھیلا دیا جاتا ہے کہ ویکسین لگانے سے اس کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں. بہت سارے ایفیکٹس کو بتایا جاتا ہے کہ نہ لگائیں اور یہ کیمپین باقاعدہ چلائی جاتی ہے. کیا واقعی ان ویکسینز میں آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں یا یہ دے آر جسٹ رومرز؟
دیکھیں یہ میزلز ویکسین اور روبیلا ویکسین پوری دنیا میں بہت عرصے سے لگائی جا رہی ہے. ہمارے یہاں یہ بہت دیر سے روبیلا کی ویکسین آئی ہے، لیکن خسرہ کی ویکسین تو بہت عرصے سے 10-15 سال سے بھی لگائی جا رہی ہے، اور کوئی ہم نے ایسا مضر اس کا افیکٹ نہیں دیکھا. اور یہ بہت بہت ہی سیف ویکسین ہے. اس سے زیادہ اور وہ بھی بہت کم، تھوڑی سا درد ہوتا ہے جہاں انجیکشن لگتا ہے، یا شاید حرارت ہو جائے، لیکن میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ میں 30 سال سے بچوں کا علاج کرتی آ رہی ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بچے کو میزلز یا روبیلا کی ویکسین سے کوئی بھی ایسے برے اثرات ہوئے ہوں. تو والدین کو بالکل اطمینان رکھنا چاہیے کہ یہ ویکسین سے کوئی برا افیکٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ویکسین سے ان کے بچے میں جو بیماری سے بچاؤ ہو جائے گا، اس سے بہت ان کے بچے کو فائدہ ہوگا. کیونکہ بچہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی خوراک کم ہو جاتی ہے، تو کمزوری کے اندر پھر وہ بڑھتا بھی نہیں ہے، اور پھر وہ کمزور کا کمزور انسان رہتا ہے. دماغی کمزوری، جسمانی کمزوری آگے چل کے اس کے بہت حالے آتی ہے اور کامیابی میں اثر کرتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے آپ نے ہمیں سمٹمز بتائے، سپوز ہو جائے اگر کسی بچے کو میزلس، تو وہاں پہ ماؤں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں، یہ چونکہ وائرس کا انفیکشن ہے، دونوں میزلز اور روبیلا دونوں وائرسز ہیں، تو وائرس تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ہمارے پاس ایسی اینٹی بائیوٹک ان وائرسز کے خلاف ابھی تک نہیں ایجاد ہوئی. انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن ابھی تک نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ وائرسز اپنا ٹائم لے کر ہی جاتی ہیں، اور جیسے میں نے بتایا خسرہ جو ہے اس میں بخار 1 ہفتے تک چلتا ہے، اور روبیلا میں 3-4 روز 5 روز چلتا ہے. ٹھیک ہے. بخار کے لیے ضروری بات ہے جو بخار اتارنے کی دوائیں ہیں وہ ڈاکٹر سے پوچھ لیا جائے، تو وہ بخار اتارنے کی دوائیں باقاعدگی سے دیتے جائیں جب تک بخار ہے. جب جب بخار کم ہو جائے گا تو پھر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بچے کو پانی خوب دیا جائے، کیونکہ بخار جب بچے کو آتا ہے تو بدن سے پانی زیادہ ضائع ہوتا ہے، تو اس میں ڈی ہائیڈریشن کا بہت اندیشہ ہوتا ہے. اور اگر میزلز میں جیسے دست بھی لگ جاتے ہیں تو اس سے بھی ڈی ہائیڈریشن کا وہ ہوتا ہے. تو پھر اگر دست لگے ہوں تو پھر ORS دیا جائے، اور نہیں تو پانی ضرور دیا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ بچے کی امیونٹی بھی کم ہو رہی ہے، اس کی غذائیت کم ہو رہی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ کھانا روکا نہیں جائے. اور بخار ہو بھی تو جب بخار کی دوا دے کے بخار تھوڑا کم ہو جائے تو بچے کو نرم غذا بار بار، اگر زیادہ ایک ٹائم پہ نہیں کھاتا تو دن میں 5-6 مرتبہ تھوڑی تھوڑی کر کے، جیسے نرم کھچڑی ہے، آلو ابال کے دیے جا سکتے ہیں، نرم انڈا بنا کے دیا جا سکتا ہے. کوئی پرہیز نہیں ہے اس میں. اور جو بھی مطلب جلد پہ ریش وغیرہ نکلا ہے اس سے خارش وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوئی کریم لگائی جائے تاکہ بچہ ذرا اطمینان سے رہے. ڈاکٹر صاحبہ، آخر میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس کیمپین میں یونیسیف کیا کردار ادا کر رہا ہے، اس کے کردار پہ روشنی ڈالے. یونیسیف سے پہلے میں ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں کہ والدین جو کر سکتے ہیں. دیکھیں، یہ خسرہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ وائرس ہے، لیکن اس میں جیسے میں نے کہا کمپلیکیشن ہو سکتا ہے، جیسے نمونیا ہو گیا. وہ کمپلیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ بخار تھوڑا کم ہوا اور پھر زیادہ بڑھ جاتا ہے، بچے کی سانس تیز چلنے لگتی ہے، بچہ کھانسی زیادہ کرنے لگتا ہے. ان اوقات میں بچے کو ضرور ہاسپٹل یا اپنے ڈاکٹر کے پاس لے جانا بہت ضروری ہے. یہ والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کمپلیکیشن بہت کامنلی ہوتا ہے. اگر آنکھوں میں پیپ آنے لگے یا بچے کی نظر میں کوئی فرق آنے لگے تو جبھی بھی ڈاکٹر کو ایک دم سے بتانا ضروری ہے. اس بیماری میں پھر وٹامن اے بھی ڈاکٹر شاید دیں تاکہ پھر آنکھوں پہ اثر نہ پڑے. تو ان چیزوں کا بھی والدین کو خبردار کرنا چاہیے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. یونیسیف کا کردار اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ ویکسین مہیا کی ہے ہمارے گورنمنٹ کے لیے. یہ ویکسین جو ہے یہ WHO، کیونکہ یونیسیف جو ہے یہ UN کا ایک ادارہ ہے، یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے. تو یونائٹڈ نیشنز نے یہ دنیا میں ضروری بات ہے، یہ جو ٹیکے لگتے ہیں بچوں کو، اس میں بہت مدد کرتی ہے یونائٹڈ نیشنز سب ملکوں میں. تو یونیسیف نے یہ ویکسین مہیا کر کے گورنمنٹ کو دی ہے تاکہ یہ ہمارے پاس یہ ویکسین پورے انداز سے ہو
اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے 9 کروڑ سے بچے زیادہ ہمارے ہیں اس عمر کے، ان کو سب کو لگ جائے. تو یہ بہت ایک اچھا کردار ہے، اور ان کی بہت کیا کہنا چاہیے، شکر گزار ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز نے اور یونیسیف نے یہ ویکسین دی اور ہمارے بچوں کو یہ بیماری سے بچانے کے لیے. صاحبہ گپتران عشق تا آئی ہمارا سمٹمز علامات اور گوشتاں کے چی پیم ماتا جیسے آدھ اس کنا کے تپیگ اولی سمٹمی اور تپیگا انسان جیسے نظر انداز مکن تے اور صورتحال زیادہ خراب بہے گا چی پہلا ہی مردم ڈاکٹر کرا برو تے اور وتی جیسے چکانا اول تو ٹیکہ بجنے لازم آن چکے یونیسیف ہے اور میں حکومت بعض جدوجہد کرنے گئی گوڑا لازم ہے کہ اللہ میں کہ موتی چکانی واسطہ جیسے روبیلا اور میزلز ہے ٹیکہ چکانا بھیجنا اور ایسا نہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں اس طرح میزلز وانچو ڈاکٹر صاحب گوشت کے بعد شروع اچھی لگا کہ روبیلا نو کی انٹروڈیوس ہوتا گوڑا چکانا علامہ میزلز اور روبیلا ویکسین بھیجنی.